رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قصص الانبیاء کا موقع ہے ناظرین، اور آج حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر پاک ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ آج آپ نے اس واقعے کو سننا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی ناظرین۔ مدین ظاہر ہے کسی مقام کا نام نہیں ہے بلکہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا، جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بنی قطورہ کہلاتا تھا۔ مدین ناظرین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پہلو ہی میں حجاز میں آباد ہو گیا تھا۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا تھا۔ بات آگے بڑھتی ہے ناظرین، اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل اور اسی قبیلے سے تھے، اسی لیے ان کی بعثت کے بعد یہ قبیلہ قوم شعیب کہلایا۔ قرآن کریم نے اسی قبیلے کی آبادی کے متعلق یہ بتایا کہ وہ قبیلہ ایک امام مبین پر آباد تھا۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر موجود ہیں۔ عرب کی جغرافیہ میں ناظرین جو شاہراہ حجاز کے تاجروں کا جو قافلے کا معاملہ تھا وہ اس طرح سے تھا کہ جو تاجر تھے قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک لے جاتے اور بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتے تھے۔ قرآن کریم ناظرین اسی کو امام مبین یعنی کھلی اور صاف شاہراہ کہتا ہے، کیونکہ گرمی اور سردی دونوں زمانوں میں قریشی قافلوں کے لیے یہ معاملہ اس طرح سے تھا کہ یہی متعارف کی ہوئی جو ہے تجارتی شاہراہ تھی اور اسی کو جو ہے استعمال کیا جاتا تھا، جس کا سلسلہ بڑی مسافت کے ساتھ بحری کے بھی ڈانڈے ملا دیتا تھا۔ اچھا جی، اب دعوت حق کا جو معاملہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اس کو ذرا توجہ سے سن لیجیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ناظرین جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب صرف عام لوگ نہیں کرتے بلکہ خواص بھی کیا کرتے ہیں، بلکہ ساری قوم جو ہے اس ہلاکت میں مبتلا ہو چکی ہے اور اپنی بدعمالیوں میں اس قدر سرمست ہو چکی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ معصیت ہے، گناہ ہے، اور اپنے اعمال کو وہ بہت فخریہ طور پر پیش کیا کرتے تھے، یعنی اس پہ کسی قسم کی ان کو ندامت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان کی بہت سی بد اخلاقیوں میں ناظرین اور نافرمانیوں میں قطع نظر اس کے کہ بہت کبھی امور شامل تھے۔ خصوصیت کے ساتھ یہ بات رواج پا گئی تھی کہ وہ لوگ جو ہیں بت پرستی بہت کیا کرتے تھے، مشرکانہ جو رسوم تھی اس کو بہت جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ خرید و فروخت میں معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ پورا لیا کرتے، یعنی جو خریدتے وہ پورا لیا کرتے تھے اور کم تولا کرتے تھے، یعنی دوسروں کو ان کے حق سے کم دیا کرتے تھے اور اپنے حق کو پورا لیا کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ وصول کیا کرتے تھے۔ تمام معاملات میں کھوٹ کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، یہ ان کے یہاں سمجھ لیجئے کہ ایک عام رواج ہو چکا تھا۔ اور دولت کی چونکہ ان کے پاس فراوانی تھی، زمینیں ان کے پاس بہت تھی، باغ ان کے پاس بہت تھے، زرخیزی ان کے پاس بہت تھی، شادابی بہت تھی، یعنی اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو غرور اور تکبر کا یوں کہہ لیجئے کہ چلتا پھرتا نمونہ بنا لیا تھا۔ وہ ان تمام امور کو اپنی ذاتی میراث سمجھتے تھے اور اپنا خاندانی ہنر اس کو جانتے تھے کہ جو کچھ بھی ان کو ملا ہے یہ سب ان کی اپنی صلاحیتوں یا ان کی یوں کہیے کہ لیگیسی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کسی قسم کا دخل نہیں ہے۔ یعنی وہ جتنی بھی عطا ان کے پاس ہے وہ سرکشی میں رہا کرتے تھے اور بد اخلاقیاں، قسم قسم کے عیوب اس قوم کے اندر پیدا ہو چکے تھے۔ آخر ناظرین غیرت حق حرکت میں آتی ہے اور سنت ظاہر اللہ کی یہی ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے اور راہ حق سے کوئی ڈیویٹ کر جائے، فسق و فجور میں پڑ جائے اور با اخلاق نہ رہے، یعنی بد اخلاقی میں مبتلا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر ان کے لیے ایک ہستی کو چنتا ہے۔ سب سے پہلے شرف نبوت اور رسالت کے لیے جو ہے یہ کام اس انداز سے ادا کروایا جاتا ہے کہ اس کو بھیجا جاتا ہے، بھیجنے کے بعد وہ پیغام حق دیتے ہیں، اور پیغام حق اگر ان تک پہنچنے کے بعد بھی وہ ڈیویٹ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی لگاموں کو کھینچ لیا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ناظرین ہستی تھی حضرت شعیب علیہ السلام۔ اللہ کی توحید اور شرک سے بیزاری کا اعتقاد تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم کی جو مشترکہ بات ہے ناظرین وہ اس میں اصل موجود تھی، جو شعیب علیہ السلام کے بھی حصے میں آئی، مگر قوم کی مخصوص بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انہوں نے اس قانون کو بھی بہت اہمیت دی کہ خرید و فروخت میں یہ معاملہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ پورا پورا اس کو ملے، اور دینی معاملات میں یہی ایک ایسی بنیاد ہے جو متزلزل ہو جانے کی وجہ سے ہر قسم کے ظلم، فسق و فجور اور مہلک بیماریوں اور بد اخلاقیوں کا باعث بنتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ناظرین اپنی قوم کی بدعمالیوں کو دیکھ کر سخت
یعنی سخت قسم کے دکھ کا مطلب اظہار بھی کیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصول کی طرف لانے کی کوشش بھی کی جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اور ان کے ارشاد کا خلاصہ ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اے قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور خرید و فروخت میں، ناپ تول میں پورا معاملہ رکھو اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کھوٹ نہ کرو۔ کل تک ممکن ہے تمہیں ان بد اخلاقیوں کی برائیوں کا حال معلوم نہ ہو، مگر آج تمہارے پاس اللہ کی حجت، نشانی اور برہان آ چکی ہے۔ اب جہل و نادانی عفو درگزر کے قابل نہیں ہے، یعنی جو حق کا معاملہ ہے اس کو قبول کرو، باطل سے مکمل طور پہ باز آ جاؤ، یہی تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہاری کامرانی ہے، اور اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد نہ کرو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح و خیر کے تمام سامان تمہیں مہیا کر دیے ہیں۔ اگر تجھ میں ایمان و یقین کی صداقت موجود ہے اور تو یہ سمجھنا چاہتا ہے، یعنی قوم سے بنیادی طور پر فرد سے، ایک فرد سے وہ مخاطب ہو کے کہتے تھے کہ اگر سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ لے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت آئے گی، اور کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرو کہ دعوت حق کی راہ روکنے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہر راہ پر جا بیٹھو، اور جو آدمی بھی ایمان لائے اس کو اللہ کی راہ اختیار کرنے پر دھمکیاں دینے لگتے تھے اور کجروی کرنے لگتے تھے۔ اسی لیے ناظرین ان کو بار بار وہ تنبیہ کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ اے افراد قوم، اس وقت کو یاد کرو، اللہ اور اس کے احسان مانو جو تم بہت تھوڑے تھے، پھر اس نے امن و عافیت دے کر تمہیں تعداد میں بہت زیادہ بڑھا دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، ذرا اس بات پر بھی غور کرو کہ جن لوگوں نے اللہ کی زمین پر فساد پھیلانے کا شیوہ اختیار کیا، ان کا انجام کس قدر عبرتناک ہوا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان لے آئی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صرف اتنی ہی بات پر معاملہ ختم ہو جانے والا نہیں ہے، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کرو تا وقت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان آخری فیصلہ یعنی ڈیسائسو معاملہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ناظرین بہت فصیح و بلیغ مقرر تھے، بہت فصیح و بلیغ، یعنی شیریں کلامی، حسن خطابت، طرز بیان میں بہت زیادہ نمایاں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اسی لیے مفسرین ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ پس انہوں نے نرم و گرم ہر طریقے سے قوم کی رشد و ہدایت کے لیے کلمات ارشاد فرمائے، مگر اس بدبخت قوم پر مطلق کوئی اثر نہیں ہوا، اور چند ضعیف اور کمزور ہستیوں کے علاوہ کسی نے پیغام حق پر کان تک نہیں دھرے۔ وہ خود بھی اسی طرح کے بدعمال رہے اور دوسروں کی راہ بھی مارتے رہے۔ وہ راستوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے جانے والوں کو قبول حق سے مکمل طور پہ روکا کرتے تھے، اور اگر موقع الگ مل جاتا تو لوگوں کو لوٹ بھی لیا کرتے تھے، اور اگر اس میں بھی کوئی خوش قسمت حق پر لبیک کہہ دیتا تو اس کو ڈراتے تھے، اس کو دھمکاتے تھے اور طرح طرح سے کجروی پر آمادہ کیا کرتے تھے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام کی جو دعوت حق تھی ناظرین، اس کا سلسلہ مکمل طور پہ جاری و ساری رہا، نبی کبھی رکتا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا ناظرین۔ تو ان میں سے اہل ثروت اشخاص نے جن کو اپنی شوکت اور طاقت کا بڑا غرور تھا، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کے رہے گی، یا ہم آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اور آپ کو بھی اس دیش سے نکال دیں گے، یا آپ کو مجبور کریں گے کہ ہمارے دین پر واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم تمہارے دین کو غلط و باطل سمجھتے ہو تب بھی زبردستی مان لیں، یہ تو بڑا ظلم ہے، اور جبکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس دین سے نجات دے دی تو پھر ہم اس کی طرف لوٹ جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا ہم نے جھوٹ بول کر اللہ پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہتان باندھا ہے، اور یہ ناممکن ہے۔ ہاں اگر اللہ کی یہی مرضی ہو تو جو چاہے کرے گا، ہمارے رب کا علم تمام اشیاء پر چھایا ہوا ہے، ہمارا تو صرف اسی پر بھروسہ ہے اور اسی پہ ہم بھروسہ رکھیں گے۔ اے پروردگار، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے ناظرین جب حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ عزم دیکھا، استقلال دیکھا، تو اب ان سے منہ پھیر کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے کہ خبردار خبردار، اگر تم نے شعیب کا کہنا مانا تو یاد رکھنا تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنے مقدور بھر تمہاری اصلاح کی صحیح کروں، اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لیے اللہ کی حجت، دلیل اور نشانی بھی پیش کر رہا ہوں، مگر افسوس کہ تم اس واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی اور نافرمانی پر قائم ہو، اور مخالفت کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو تم نے چھوڑ دیا
ہو پھر میں تم سے اپنی اس رشد و ہدایت کے بدلے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا اور نہ کوئی دنیا کا مال تم سے طلب کرتا ہوں. میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. اور یہ نبیوں کا طریق رہا ہے ناظرین. نبیوں نے کبھی بھی ان سروسز کا کوئی اجر نہیں مانگا. ہمیشہ یہ کہا کہ ہمارا اجر تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اور اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تم کو ہلاک و برباد نہ کر ڈالے. اس کا فیصلہ اٹل ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کو رد کر دے. قوم کے سردار ناظرین تیوڑی چڑھا کر بولے, شعیب کیا آپ کی نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوجنا چھوڑ دیں اور ہم کو اپنے مال و دولت میں یہ اختیار نہ رہے کہ جس طرح چاہے معاملہ کریں؟ اگر ہم کم تولنا چھوڑ دیں تو لوگوں کے کاروبار میں کھوٹ نہ کریں تو معاملہ یہ ہوگا کہ ہم مفلس ہو جائیں گے, کنگال ہو جائیں گے, قلاش ہو جائیں گے. بس کیا ایسی تعلیم دینے میں آپ کو کوئی متین اور سچا رہبر کہہ سکتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت دل سوزی اور محبت کے ساتھ فرمایا, اے قوم مجھے یہ خوف لگ رہا ہے کہ تمہاری بے باکیاں اور اللہ کے مقابلے میں نافرمانیاں کہیں آپ کا بھی وہی انجام نہ کر دیں جو آپ سے پہلے قوم نوح, قوم ہود, قوم صالح اور قوم لوط علیہ السلام کا ہوا. اب بھی کچھ نہیں کیا. اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اپنی بد کرداریوں کے لیے بخشش کے طلبگار بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس سے تائب ہو جاؤ. بلا شبہ میرا پروردگار رحم کرنے والا بہت مہربان ہے, وہ تمہاری خطائیں بخش دے گا. قوم کے سرداروں نے سن کر جواب دیا, اے شعیب ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تو کیا کہتا ہے؟ آپ ہم سب سے کمزور اور غریب ہیں. اگر آپ کی باتیں سچی ہوتی تو آپ کی زندگی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی اور ہمیں صرف خاندان کا خوف ہے, ورنہ آپ کو سنسار کر کے چھوڑ دیتے. آپ ہرگز ہم پر غالب نہیں آ سکتے معاذ اللہ. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا, افسوس ہے تم پر, کیا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں میرا خاندان زیادہ ڈر کا باعث بن رہا ہے؟ حالانکہ میرا رب تمہارے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ دانا و بینا ہے. خیر اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو, تم وہ سب کچھ کرتے رہو جو کر رہے ہو. ان قریب اللہ فیصلہ بتا دے گا کہ عذاب کا مستحق کون ہے, کون جھوٹا ہے, کون کاذب ہے, کون سچا ہے. تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کرتا ہوں. آخر ناظرین وہی ہوا جو قانون الہی کا ابدی اور سرمدی فیصلہ ہے, یعنی حجت و برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل پر اسرار ہوا, یعنی اس نے مکمل طور پر پر اسراری کے ساتھ اصرار کرنا شروع کیا اور پیغمبر کی صداقت کا مذاق اڑایا جانے لگا اور اس کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالی جانے لگیں, پھر اللہ کا عذاب اس مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے. یقیناً آنے والی قوموں کے سامنے پچھلی قوم کو عبرت نشان بنا دیتا ہے. یعنی اس قوم پر کس قسم کا عذاب نازل ہوا ناظرین, اب ذرا اس منظرنامے کو سنیے کیونکہ اب ایک منظرنامہ دوسرا آپ کے سامنے پیش ہونے والا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب کو دو قسم کے عذاب نے آ گھیرا, ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا. یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے, سکھ اور چین کی نیند سو رہے تھے, تو اچانک ایک ہولناک زلزلہ آیا اور ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آسمان سے آگ برسنے لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل اوندھے جھلسے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر ناظرین نازل ہونے والے عذاب الہی کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے, سو انہیں سخت زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا, پس وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اسی طرح سے ایک اور مقام پہ یوں فرمایا کہ سو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا, پس انہیں صاحبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا, بے شک وہ زبردست دن کا عذاب تھا. اور اسی طرح سے ناظرین ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا, انہوں نے کہا, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو, بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں اور میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لینے والا ہے. اور اے میری قوم تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کر لیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو, اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچاتے پھرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کئی مقامات پر ناپ تول میں کمی پر باقاعدہ وعید ارشاد فرمائی. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس میں اتنی تپش ہے کہ اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے۔ نماز میں سستی اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو اس میں باقاعدہ قید کر دیا جائے گا۔ اب تصور کیجئے جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں نا آج اور کہتے ہیں صاحب بس مال آنا چاہیے، ہائے مال، ہائے مال، ہائے پیسہ، ہائے مایا، جو مال کے چکر میں سب کچھ کام کرتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو حشر کیا وہ تو اپنی جگہ، لیکن سرکار علیہ السلام نے جو وعید دیے ذہن میں رکھیے گا، کل بروز محشر چھٹکارا نہیں ہوگا۔ نوٹ تو بہت آ جائیں گے بینک میں صاحب، بینک بیلنس بہت بڑھ جائے گا، لیکن یقین مانیے وہ جو آخرت کا اکاؤنٹ ہے مکمل طور پہ آپ کو کلاش کر کے رکھ دے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ قیامت کے دن کم تولنے والے کا چہرہ سیاہ، زبان توتلی اور آنکھیں نیلی ہوں گی، اس کی گردن میں آگ کا ترازو ڈال کر کہا جائے گا یہاں تک تولو، دو پہاڑوں کے درمیان 50,000 سال تک اسے ایسے ہی عذاب دیا جائے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جو اللہ کے دیے میں بچے رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وہ بولے اے شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہی حکم دیتی ہیں کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، یا یہ کہ ہم جو کچھ اپنے اموال کے بارے میں چاہیں نہ کریں؟ بے شک تم ہی ایک بڑے تحمل والے ہدایت یافتہ رہ گئے ہو۔ یعنی طنز کیا قوم نے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے عمدہ رزق بھی عطا فرمایا تو پھر حق کی تبلیغ کیوں نہ کروں؟ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے لگ کر حق کے خلاف خود وہی کچھ کرنے لگوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے تمہاری اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم مجھ سے دشمنی و مخالفت یہاں تک نہ ابھارے کہ جس کے باعث تم مجھ پر وہ عذاب، یعنی جس کے باعث تم پر وہ عذاب آ پہنچے جیسا عذاب قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح علیہ السلام پر کو پہنچا تھا۔ اور قوم لوط کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں گزرا، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور صدقے دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے۔ وہ بولے اے شعیب تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تمہیں اپنے معاشرے میں کمزور شخص جانتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، اور ہمیں اسی کا لحاظ ہے ورنہ تم ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے نہیں ہو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ابھی کنورسیشن ہے نا، شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے، اور تم نے اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو گویا اپنے پسے پشت ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے سارے کاموں کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم ان قریب جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آ پہنچتا ہے جو رسوا کر ڈالے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرتے رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، اب اللہ فرما رہا ہے، تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو اے اہل مدین، سنو اے اہل مدین، سنو اہل مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔ یعنی کہنے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ قوم نے شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، حجت کی، ان کو یہ تفاخر تھا ہمارے پاس مال ہے، آپ تو کمزور ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی یہ باتیں بتا دی، آپ کو کیسے نبوت مل گئی، ماننے کو تیار۔ دوسری بات پیسے کا، طاقت کا، قوت کا اتنا عزام تھا کہ وہ بات کو سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ سارے کام مشرکانہ کام، بت پرستی، ملاوٹ، کم تولنا، زیادہ لینا، کم تولنا، ہر کام وہ کیا کرتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے، لوگوں کے راستوں کو روکا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو مٹا دیا، برباد کر دیا۔ زلزلہ آیا، تباہی پھر گئی، اوندھے پڑے ہوئے تھے، آسمان سے آ گئی، آگ نے جلا کر بھسم کر دیا۔ اب صرف ایک بات مجھے بتائیے، امتی کی حیثیت سے ہمیں کیا چوز کرنا ہے؟ ہمیں یہ چوز کرنا ہے کہ ہم
ایمانداری سے ہر کام کریں. ایمانداری سے کام کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکت دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ممتاز کرے گا. ورنہ جو پکڑ ہوگی نا یہ کم تولنے سے، یہ ملاوٹ کرنے سے، آج تو شاید آپ پیسے کما لیں گے، مال کما لیں گے، مال شاید آ جائے گا، لیکن یہ مال آپ کے ساتھ نحوستیں لائے گا، بیماریاں لائے گا. دیکھا ہوگا آپ نے حرام کا پیسہ آتا ہے نا تو ساتھ کینسر بھی لاتا ہے، ہیپیٹائٹس سی بھی لاتا ہے، پریشانیاں بھی لاتا ہے. بچے جو ہیں وہ عجیب سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، بیویاں نافرمان ہو جاتی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جو لقمہ آپ نے کمایا تھا وہ حرام راستے سے کمایا تھا. حلال راستے سے کمائیں، پھر دیکھیں اللہ کی کیسی برکتیں آپ کے گھروں میں نازل ہوں گی انشاءاللہ. ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر مزید آپ سے کچھ اور گفتگو کرتے ہیں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان